آج کے دن کی سب سے بڑی تشویشناک خبر ہے سید حسن نصراللہ صاحب کی شہادت، جو بانیان حزب اللہ میں سے ایک ہیں۔ اسرائیل کے اٹیکس ایک ہفتے سے بہت شدید ہو گئے تھے اور اب کی بار لیبنان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ سب نے وہ خبر سنی جب واکی ٹاکیز کے ذریعے بھی دھماکے کیے گئے جس میں سویلینز شہادتیں ہوئیں۔ ہم نے دیکھا ایران بھی اٹیکس کے بعد اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکا اور لیبنان کی طرف سے بھی ظاہر حزب اللہ بھی اس طرح سے ہمیں طاقتور دکھائی نہیں دی جس طرح سے اسرائیل نے آگے بڑھ کر حملے کیے۔ اب حزب اللہ کے جو سینئر رہنما ہے نعیم قاسم، انہیں عبوری سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حسن نصراللہ صاحب کے جو کزن ہیں ہاشم صفی الدین، وہ بھی ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ محفوظ رہے ہیں اس حملے میں، وہ سربراہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی ہیں وہ یہ میسج بھجوا رہے ہیں کہ تمام علاقائی مزاحمتی قوتیں حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا آخری حملہ نہیں ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت سے آپشنز موجود ہیں جو ایک کے بعد ایک سامنے آئیں گے اور ہم ٹارگٹ کریں گے۔ ایران کی خاموشی نے یا ایران، آپ نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ ایران ابھی رسپانس نہیں دے گا جب ایران میں اسماعیل ہنیہ صاحب کو نشانہ بنایا گیا۔ کیا ایران کی جانب سے ریٹیلیشن میں تاخیر نے ہلہ شیری دی اسرائیل کو، اور اب آپ کے خیال میں کیا یہ ایران کو ٹریپ کرنے کا کوئی منصوبہ ہے؟ اس طرح سے ٹارگٹ کرنا حزب اللہ کے سربراہ کو کتنا بڑا نقصان سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل درست سوال ہے۔ ایران کو انوالو کرنے میں ان بگر وار، وہ تو اسرائیل کا آبجیکٹیو کافی عرصے سے ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران کو اس لیول پہ پروووکیشن کی جائے کہ وہ ایکسکیوز مل جائے اسرائیل کو کہ اس کو اٹیک کرے، اور اسپیشلی نیوکلیئر انسٹالیشنز، جو کہ امریکہ کا بھی آبجیکٹیو ہے کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ناک آؤٹ کیا جائے۔ تو مگر ایران اتنا پرووک نہیں ہوا جی، اور یہ آپ کا تجزیہ بھی ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پرووک ہو کے اور کوئی ایکسٹینڈ کرے ریزسٹنس، پھر اسرائیل اٹیک کرے ایران کو۔ اب اسرائیل کی طرف سے 2-3 پیغام دیے گئے ہیں۔ ایک کا ذکر ابھی آپ نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی اٹیکس کریں گے۔ دوسری یہ کہ جو یونائٹڈ نیشنز میں نیتانیاہو صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں کہ ہم ہر کونے میں پہنچ سکتے ہیں، ایران کی ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ جو نصراللہ کو اسیسینیٹ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ وہ جو ساری ٹیکٹکس تھے حزب اللہ کے کہ انڈر گراؤنڈ بنکرز، ان کو انہوں نے بنکر بریکنگ بامز کے ساتھ توڑ دیا۔ جی، بنکر بسٹر، بنکر بسٹرز یہ امریکہ کے پاس ہے۔ جی، یہ الزام بھی لگایا گیا ہے ایران کی طرف سے، یہ امریکہ نے سپلائی کیے ہیں ان کو۔ ہاں، لیکن ایرانی صدر کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ظاہر ہے وہ کیا کہے، ہمیں پتہ ہے تو پھر چپ کر جائے اس کے بعد۔ وہ تو اس وقت بڑے مشکلات کا سامنا ہے جو بائیڈن کہ ایک طرف جو بائیڈن کہتا ہے کہ جی ہم نے اینتھنی بلنکن جو کہ ان کا سیکریٹری ہے، اس نے 11 چکر لگائے ہیں مڈل ایسٹ کے، اسی کوشش میں کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی سیز فائر ہو اور جنگ ختم ہو۔ ایک طرف تو یہ وہ دکھانا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو فنڈنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی، کانگریس سپورٹ جو مل رہی ہے امریکن کانگریس سے، اور امریکن کی جو اندر جو اسرائیل کی جو لابی ہے ان کی طرف سے جو پیسے مل رہے ہیں اور حمایت مل رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے نیتانیاہو کو تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، ہی ہیز دا فل سپورٹ، جو افیکٹو سپورٹ۔ اب اور جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے تو امریکنز جو ہیں وہ ویٹو استعمال کر کے ریزولوشنز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی یہ بڑی سوچی سمجھی یہ اسٹریٹجی ہے کہ حزب اللہ کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ دیکھیے، حزب اللہ 1982 سے پہلے تو اس کی وہ موجود ہی نہیں تھا۔ 1982 میں اسرائیل نے لیبنان کو انویڈ کیا اور انویڈ کر کے بمبارڈمنٹ کی بیروت کی، اور صدرن بیروت کو آکوپائی کر لیا، اور اس کے بعد اس وقت جو کرسچن فلانج تھے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل گئے اور کافی تباہی ہوئی وہاں۔ اس کے بعد 1984 میں حزب اللہ کی پیدا ہوا،
سارے مختلف گروپس اکٹھے ہو کے تو انہوں نے حزب اللہ بنایا اور آہستہ آہستہ حزب اللہ ایران کی مدد سے بہت اسٹرانگ ہوتا گیا. یہ ایران کی ایک اسٹریٹجی بھی تھی کہ مختلف ریزسٹنس گروپس جو ہیں ان کو اکٹھا ایک انڈر ون امبریلا کیا جائے. اچھا. وہ بیروت میں تو کامیاب ہو گئے مگر وہ عراق اور ایران، عراق اور سیریا میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے. وہاں چھوٹے چھوٹے گروپس رہ گئے مگر انہوں نے ان کو سب کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو آل دیز گروپس آر گیٹنگ سپورٹ فرام ایران. ایران کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی کہ ایک جگہ پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے، گھرا ہونا چاہیے. تو لیبنان ضروری ہے کہ لیبنان کے اندر بھی ریزسٹنس ہو. پھر جو مین جو لڑائی ہوئی حماس کی حزب اللہ کی اور اسرائیل کی وہ 2006 میں ہوئی. بہت بڑی جنگ چھڑ گئی اور حزب اللہ نے کافی نقصان پہنچایا اسرائیل کو. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تو ختم ہو گئی بات مگر اسرائیل کے ذہن میں یہ ہے بات کہ ہم نے غزہ تو صاف کر دیا، حماس کو بھی ہم نے آدھا کر دیا یہ، مگر ایران اور حزب اللہ جو ہیں وہ ویسے ہی سالڈ ہیں ابھی بھی. وی نیڈ ٹو ویکن ایران، اور ایران کو ویکن ڈائریکٹ بھی ہم نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی بیکاز اٹس اے ویری بگ کنٹری اینڈ انویڈنگ ایران از اے بگ پرابلم. مگر حزب اللہ کو ہم آدھا اگر کر دیں اور ان کو ڈسٹروائے کر دیں تو دین ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ان دا مڈل ایسٹ. ایران کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ حماس کے اوپر تو سخت قسم کی اٹیک آ گئی ہے اور کچھ عرصے کے لیے اگر یہ اٹیک کنٹینیو کی تو غزہ جو ہے اس کو تو آکوپائی کر لیں گے 100%. اب انہوں نے 50,000 کے قریب لوگ مار دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس روتھلیس آل اینڈس. کسی سٹیج پہ بھی وہ کوئی سیز فائر نہیں کرتے، کوئی بات نہیں ماننے کے لیے تیار. ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں فل غازہ کو، وہ ویسٹ بینک کو، غازہ کو کلین آؤٹ کر کے اس کو بھی اب کالونائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اسرائیل کے بارڈرز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگلا بارڈر جو ہے ناردرن وہ جا کے سدرن لیبنان کو ملتا ہے. تو وہاں بھی میرا خیال ہے یہ چاہیں گے کہ اندر گھس کے تو ایک ایریا جو ہے لیبنان کا وہ بھی آکیوپائی کر لیں ایز اے بفر زون، بیکاز وہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہیں سے تو یہ راکٹس آتے ہیں اور حزب اللہ کے پاس کوئی 1.5 لاکھ کے قریب راکٹس کا اس وقت ذخیرہ موجود ہے. تو اور وہ ایران سے آتے ہیں سارے. تو اب میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے اور کافی دیر سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. دیکھیے یہ نہیں کہ جی ابھی انہوں نے یہ پلان کیا ہے، یہ جب پلاننگ ہوگی نا اس کی تو پہلے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ غزہ کو صاف کرنا ہے اور حماس کو ختم کرنا ہے. اگلی سٹیج انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کو کرنا ہے. اب حزب اللہ بھی جب سے یہ حماس کے اوپر اٹیک آیا ہے تو حزب اللہ کی بھی وہ بھی راکٹس ہر روز کچھ نہ کچھ پھینک رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا مگر وہ پوری فل فلیش نہیں آ رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر فل فلیش گئے تو اسرائیل انویڈ کر لے گا، مگر انہوں نے بھی اپنا سالیڈیرٹی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور ایران کی طرف سے بھی ہے کہ کریں ہم، کیونکہ ایران از ٹو فار اوے، ان کی تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ ایران کا ایک اور پلر ہے کلوز ٹو اس، اس کو تو ختم کیا جائے. تو اب وہ پہنچ گئے ہیں وہاں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر کونے تک جا سکتے ہیں اور انہوں نے اٹیک کیا ہے حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے. سو آئی تھنک دس از ویری ویری سیریس. اب آپ کے سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حزب اللہ تو اب کچھ نہیں خاص کر سکتا. راکٹ شاکٹس ماریں گے بھی، وہ پھینکیں گے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بیکاز پہلے بھی انہوں نے سینکڑوں راکٹس فائر کیے لیکن ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے انہوں نے جو ڈوم بنایا ہوا ہے 3 لیولز ہیں اس کے، ایک اوپر ہے وہاں بیلسٹک میسائلز کے ساتھ ناک آؤٹ ڈیوڈ سلنگ بھی ہے اور تو اس لیے وہ 3 لیولز ہیں اور اس کو ایران کی میسائلز لانگ ٹرم میسائلز کین پینیٹریٹڈ بٹ باقی جو چھوٹے راکٹ شاکٹس ہیں ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اچھا تو اب آئی تھنک دے آر پلینگ کہ ایران انوالو ہو، ایران ہمیں اٹیک کرے ان اے بگ وے تاکہ ہم ایران کو پکڑیں. اور انہیں پتہ ہے کہ جب وہ ایران کے پیچھے جائیں گے تو پھر امریکہ جو ہے 100% ان کے ساتھ ہوگا اور یہ سیز فائر اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ بہت بڑی کانفلکٹ بڑھ جائے گی. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بیان آیا ہے فرام سعودی عربیہ کیونکہ سب سے بڑا پلیئر اس ریجن میں اب سیریا نہیں رہا جتنا بڑا سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کریں گے جب تک یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا.
پہلے وہ تیار ہو گئے تھے, اب کہتے ہیں کہ نہیں, کہ جیسے وہ پہلے تیار ہو گیا تھا ریکگنائز کرنے کے لیے انڈر سرٹن کنڈیشنز. پھر آگے اور ان کو ایران کا تو پرابلم ہے نا سعودیز کو, یو اے والوں کو بھی ہے, تو دے آر کاٹ بٹوین دیئر سیکٹیرینزم اینڈ لیڈرشپ آف دی اسلامک ورلڈ issues, internal issues to Islam, to the world of Islam, or as compared to the issues with the Western world. Saudi Arabia, UAE, but tied hai, they're tied into the Western network, whether it is economy or society. اب دیکھیے نا سعودی عربیہ میں بھی جو ریفارمز ہو رہے ہیں, ویسٹرنائز کر رہے ہیں نا, جی ماڈرنائز کی جگہ پہ ویسٹرنائز ہو رہا ہے. بیچز بنیں گی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ٹورزم ہوگی. تو ٹورزم تمہاری میری تو نہیں ہوگی نا, ٹورزم تو امریکن ٹورسٹ کی ہوگی, ویسٹرن ٹورسٹ کی ہوگی. وہاں گیمبلنگ کسینوز بنیں گے, وہاں بیچز بنیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دے آر ٹائڈ ٹو دیٹ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب رہ گیا صرف ایران. اگر وہ حزب اللہ کو ڈیسیمیٹ کر دیتے ہیں یا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں, ڈیسیمیٹ تو بڑا مشکل ہے عوامی تنظیموں کو, مگر ڈیگریڈ کرنا, تو دین ان کی یہ میرا خیال خواہش ہے کہ ایران پرووک ہو جائے. اچھا, اب آپ دیکھیے ایران کے اوپر کتنا مسئلہ ہے. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران اگر پرووک ہوتا ہے تو پھر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو وہ ایران کو ڈیفیٹ تو ہوگی ایٹ دی ٹیکٹیکل لیول, جس کے ساتھ شاید ایران کے اندر گورنمنٹ چینج ہو جائے, یا اندروں سے انقلابی کاؤنٹر ریولوشن یا کاؤنٹر دی اسلامک ریجیم, کیونکہ سارا وقت وہ تو اکساتے رہتے ہیں نا وہاں, لاوا پکتا ہے, لاوا یہ امریکن پکاتے رہتے ہیں. تو وہ شاید انتظار یہ ہے کہ ریجیم چینج ہو جائے, وہ جو کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے کے ساتھ یہ اسلامک ریجیم ختم ہو یہاں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وار کین پریسیپیٹیٹ دیٹ. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ٹریگر بن سکتا ہے. وار ہوتا ہے ایسی خطرناک چیز ہے کہ جو ہارتا ہے نا وہاں پھر تبدیلی آ جاتی ہے, وہ کسی نہ کسی قسم کی ریجیم چینج ہو جاتی ہے. جہاں جس ملک میں بھی آپ کوئی جنگ ہارتے ہیں نا, تو آپ کی فوج اور آپ کی جو ریجیم ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ریجیم چینج ایران میں از اے پرفیکٹ فارمولا, کیونکہ ویسے بھی کوئی تھوڑی بہت ڈس انچانٹمنٹ ہے وہاں, کچھ لوگ خوش نہیں ہیں جس قسم کے حالات ہیں وہاں, بڑی تنگی ہے, بڑی انفلیشن ہے, اینڈ سو آن, بیکاز سینکشنز لگے ہوئے ہیں سارے, اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. یہ جو نئے صاحب جو پریزیڈنٹ بنے ہیں ایران کے, ان کی تو یہی کوشش تھی کہ ویسٹ کے ساتھ پھر بات چیت شروع کی جائے اور تسلی دی جائے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہم نہیں کر رہے, اینڈ سو آن, کوئی کمپرومائز کی جائے. مگر اب دیکھیے نا کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں کھٹ گئے بائی آل دس, وہ بھی کمزور ہو گیا. اب وہ ان کا جو بات ہے وہاں سننے کے لیے ہارڈ لائنرز تیار نہیں ہوں گے. تو وہ جو کوشش کرنے والے تھے کہ کسی قسم کی کمپرومائز ہو جائے, ان کو بھی فارغ کر دیا بائی دس اسرائیلی انکرجن. تو مائی سینس از کہ ایران از ان ویری سیریس ٹربل. اسرائیل از ناٹ ان ٹربل, امریکہ از ناٹ ان ٹربل, ایران از ان ٹربل. ایران اس لیے ان ٹربل میں ہے کہ اگر وہ کچھ ریزسٹ کرتے ہیں, کچھ پرووک اور کرتے ہیں, لڑتے ہیں, میسائلز مارنا شروع کر دیتے ہیں, تو دیٹ ول گیو اسرائیل دی ایکسکیوز ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. ایک, اور اگر نہیں کرتے تو ملک کے اندر بے چینی ہوگی کہ یار وی آر بینگ انسلٹیڈ, وی آر بینگ ڈس آنرڈ, ہم کیا, ہمیں کیا ہو گیا. وہ پھر اندر سے بلبلہ شروع ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہماری لیڈرشپ لڑتی نہیں ہے, یہ نہیں کرتی. بزدلی کے تانے ملتے ہیں, پہلے بھی مل رہے تھے جب رسپانس نہیں دیا. تو اس لیے دی ایرانین آیت اللہ رجیم جو ہے اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے. اور وہ محفوظ مقام پہ کیوں منتقل ہو گئے, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ان کو یہی فکر ہے کہ کل کو ہمارے اوپر نہ اٹیک آ جائے اسی قسم کی, کوئی ہمیں نہ ٹارگٹ کر لیا جائے, ایک اور ہمارے کسی کمانڈر کو, جیسے پہلے انہوں نے کیا. جی, اسماعیل ہنیہ کو تو ادھر ہی ایران میں کیا گیا تھا جب وہ مدعو کیے گئے تھے ایک ایونٹ میں. بالکل. تو اگر یہاں تک یہ ہو سکتا تو شاید وہاں بھی پلان ہو کسی اور بڑے کو اسیسینیٹ کرنے کا. پرووکیشن ہے نا, اس کو جو اسیسینیٹ کیا تھا پرووکیشن تھی نا, کرو, کر کے دکھاؤ کیا کر سکتے ہو, ہم یہاں تک آ گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, چھوٹا موٹا اشارہ کر کے پھر فارغ ہو گئے, ایسے تھا نا. اور اس کے بعد بیان بھی آیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس ٹریپ میں نہیں گریں گے. مگر یار وہ پرووکیشن اتنی خطرناک ہے کہ ٹریپ تو وہ تو پھر گرنا پڑے گا اس کے اندر, نہیں تو ویسے ہی تبدیلی آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلیز بہت بولڈ قسم کی مووز کر رہے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اندر گورنمنٹ کو گرایا جائے اور فار ونس اینڈ فار آل کالونائز کر لیا جائے یہ سارا جو مسئلہ ہے فلسطین کا, مار کے سب کو, اور کم از کم اگلے 10-20 سال کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گیم بھی چل رہی ہے. کیا
वो ये चल रही है कि नेतान्याहू के इलेक्शंस ड्यू हैं और वो इलेक्शन करवा नहीं रहा, और वहाँ अपोजिशन जो है वो कह रही है इलेक्शन कराओ, ये हमेशा पोस्टपोन कर रहे हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट कि हम तो एट वॉर है, हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जंगी हालात हैं, जंगी हालात हैं। तो वहाँ भी अंदर भी डाइवर्जेंसेस और डिफरेंसेस शुरू हो गए। अच्छा, ऐसे नहीं है कि इट्स अ फ्री, मगर उसने फौज उसके साथ है, डिफेंस मिनिस्टर उसके साथ है, और वो सारों ने फैसला किया हुआ कि हमने ये करना है जी, और इस हमने अपनी गवर्नमेंट को रखना है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्यूज फॉर नेतन्याहू कि जी मैं आई कांट लीव राइट नाउ, आई कांट कॉल एन न्यू इलेक्शन, क्योंकि अगर उसने इलेक्शन कॉल की वो हार जाएगा, उसको पता है इस बात का। तो मैं समझता हूँ इंटरनल इजरायली पॉलिटिक्स विद द एक्सटर्नल जो जिस तरीके से साथ वो कर रहे हैं, और अमेरिका जो है अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अपोजिंग इट, अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो अपोज नहीं कर रहा। हाँ, और इसे हल्लाशेरी मिल रही है इसराइल को। इसराइली जनरल्स के भी स्टेटमेंट्स छपी हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो आगे पेशकदमी करेंगे इस जंग को लेकर। अब ईरान क्या कर सकता है? क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास? दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो काउंटर करे, डायरेक्ट अटैक करे इसराइल के ऊपर, या ये है कि चुप करके बैठ जाए। अच्छा, अब एक तीसरा ऑप्शन सोचा जा रहा है, बिकॉज वो दोनों नहीं करना चाहते। चुप करेंगे तो वैसे प्रॉब्लम है, वो चुप करके तो अभी तक ये मौका आ गया, वो और बढ़ते जा रहे हैं, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं जी। तो अब एक थर्ड ऑप्शन ये आ रही है कि ईरान अपनी फौज शायद लेबनान में भेज दे, ईरान में सेंड ट्रूप्स टू सपोर्ट हिजबुल्लाह अच्छा इन लेबनान। अच्छा, ये चीज़ भी सोची जा रही है। इससे क्या? इससे ये कि एक तो हमास को काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिलेगा, अच्छा, और अगर इसराइल सोच रहा है सदर्न लेबनान को इन्वेड करने का और वहाँ, तो वहाँ एक्चुअली कन्वेंशनल वॉर भी हो सकती है, ईरानियन फोर्सेस कैन फाइट। और फिर जब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ईरानियन सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, ये सीरिया में और इराक में, दे कैन बी कॉल्ड ऑल्सो। तो ये ईरान अपने से फोकस हटाने के लिए कैन शिफ्ट द फोकस टू लेबनान। तो इसका ये मतलब है लेबनान इज नॉट ड्यू फॉर अनदर वेरी डिस्ट्रक्टिव फेज इन इट्स हिस्ट्री, क्योंकि ईरान डायरेक्टली आ नहीं सकता, इजराइल इज टू फार, तो वो दे मूव टू द थिएटर ऑफ वॉर में मूव टू लेबनान।